السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے بعد دوسری دعا ہوتی ہے جسے دعائے ثانی کہتے ہیں۔ دعائے ثانی میں دعا کے آخر میں الفاتحہ کہتے ہیں۔ اس الفاتحہ میں کیا پڑھتے ہیں اور کیا یہ الفاتحہ بدعت ہے؟ کیا یہ صرف سنیوں کے یہاں رائج ہے اور سنیوں نے یہ غلط طریقے پر رائج کر لیا ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ کرنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اس بارے میں آپ کے سامنے وضاحت کی جائے گی۔ بہت سارے لوگوں کو ہماری ہر چیز سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن ان کی تکلیف سے ہمیں اپنی چیزوں کو بند نہیں کرنا ہے۔ اگر وہ بدعت کہتے ہیں تو بدعت کی کئی قسمیں ہیں۔ اگر وہ بدعت مراد لے رہے ہیں تو ہم کو بھی اپنے دل میں یہ سمجھنا ہے کہ یہ بدعت سیئہ نہیں بلکہ بدعت حسنہ یا بدعت مباحہ ہے، جیسا کہ بہت ساری بدعت حسنہ یا بدعت مباحہ ہمارے درمیان ہماری شریعت میں رائج بھی ہیں اور ان کو سب کوئی کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر اس کو بھی وہ بدعت کہتے ہیں تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ رہی بات یہ کہ اس میں پڑھتے کیا ہیں، تو دیکھیں اس میں جب الفاتحہ کہا جاتا ہے تو چاہیں تو آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کر لیں، یا اس میں اپنے لیے کوئی مخصوص دعا، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے والدین بال بچوں کے لیے کوئی مخصوص دعا کرنا چاہیں تو اس میں بھی یہ دعائیں کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں الفاتحہ میں کہہ سکتے ہیں۔ اب جو لوگ بدعت کہتے ہیں، یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ چیز جائز ہے اور اس کا کرنا مباح ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جب چاہے اکیلا دعا کرے، جب چاہے وہ لوگوں کے ساتھ دعا کرے، یعنی مجموعی طور پر لوگ اکٹھا ہو جائیں اور اکٹھا ہو کر کے دعا کریں، یہ اختیار بندوں کو دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے پڑھے ہوئے قرآن مقدس کی صورتوں کو یا قرآن کی آیتوں کو اگر کسی دوسرے کو ایصال ثواب کرنا چاہے تو ایصال ثواب کر سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق انسان کا پڑھا ہوا دوسرے بندوں کو جن کو بھی وہ ایصال کرنا چاہے ان کی روح تک اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ لہٰذا اس سے پتہ چلا کہ اگر کسی کو ایصال ثواب بھی کرنا چاہیں تو قرآن کی آیات پڑھ کر کے الفاتحہ میں یا سورہ فاتحہ ہی پڑھ کر کے تمام مومنین، تمام مومنات یا جس کے لیے بھی دعا کرنا چاہیں دعا کر سکتے ہیں۔ رہا یہ سوال کہ اس کا دستور جو سنیوں نے بنا لیا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سارے صحابہ کرام کی زندگیوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو انہوں نے بھی بہت ساری عادتیں اپنا لی تھیں، لیکن شریعت نے اس بارے میں کچھ بھی نہیں فرمایا۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بخاری اور مسلم کی یہ روایت ملتی ہے کہ کان عبداللہ ابن مسعود یذکر الناس فی کل خمیس، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کو لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، حالانکہ اس بات کا شریعت نے کہیں بھی حکم نہیں دیا گیا ہے کہ ہر جمعرات ہی کو نصیحت کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے اگر بدعت کہتے ہیں تو اور بھی بہت ساری بدعتیں ہیں جن کو بھی اس وقت ان کو ختم کرنا چاہیے، جیسے کہ مسلمانوں میں بچوں کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل یاد کرانا، یہ بھی کیا ہے، یہ ایمان کی یہ دو قسمیں ہیں اور ان کے یہ جو دو نام رکھے گئے ہیں ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ نام بھی بدعت ہیں۔ اسی طریقے سے کلموں کی تعداد ہے، 5 کلمے ہیں، اول کلمہ کہا جاتا ہے، دوم کلمہ کہا جاتا ہے، سوم کلمہ کہا جاتا ہے، تو اول کلمہ طیب، دوم کلمہ شہادت، سوم کلمہ تمجید، چارم کلمہ توحید، یہ جو کلموں کے نام ہیں یہ بھی اسی طریقے سے بدعت ہیں۔ ایسے ہی قرآن کریم کا 30 پارہ بنانا یہ بھی بدعت ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں یہ قرآن کریم کے 30 پارے اس طریقے سے موجود نہیں تھے جیسا آج کل موجود ہیں۔ اسی طریقے سے ان میں قرآن مقدس میں رکوع قائم کرنا اور ایسے ہی قرآن مقدس کی آیات پر زبر، زیر اور اسی طریقے سے آیات وغیرہ قائم کرنا، نمبر، آیت کے نمبر لگانا، یہ ساری چیزیں بدعت ہیں۔ قرآن کو کتاب کی شکل میں لانا،
हदीसों को किताबों की शक्ल में लाना, ये सारी चीज़ें बिदात हैं। उसूल हदीस और उसूल फ़िक़्ह के सारे कायदे और सारे कवानीन ये बिदात हैं। बिदात का क्या मतलब है कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने में ना हो और उसको बाद में किया गया हो तो इसको बिदात कहते हैं। तो बिदात है, ये सारी चीज़ें भी बिदात हैं, लेकिन बिदात हसना हैं, बिदात मुबाहा हैं। बिदात सय्या हर चीज़ नहीं होती है, वरना हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 20 रकात तरावी के लिए फरमाया, 20 रकात तरावी के बारे में कि निअमतिल बिदअतु हाज़िही, कि क्या ही अच्छी बिदात है, कितनी अच्छी और ज़बरदस्त बिदात है। तो बिदात बहुत सारी हैं, बिदात बहुत सारी हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बिदात सय्या ही हो, बिदात दलाला हो, बल्कि उसमें बिदात मुबाहा भी हैं और बिदात हसना भी हैं। लिहाजा इसी तरीके से बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि हर फजर की नमाज के बाद वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत को अपनी आदत बना लेते हैं। हालांकि शरीयत में ऐसा कहीं नहीं कहा है कि आपको फजर की नमाज के बाद तिलावत करनी ही करनी है, या बहुत सारे लोग नमाज के बाद दुआओं में मसरूफ़ रहते हैं। तो इस तरीके से अपनी अपनी आदत बना लिए हैं, और नेक कामों को करने के लिए उनके लिए औकात मुकर्रर करना, इसमें कोई हरज नहीं है, किसी तरह की कोई कबाहत नहीं है। तो जो लोग बिदात कहते हैं, बिदातें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर इनका क्या कहना है, पहले उन पर उनको बात करनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह मसला अच्छा लगा होगा। आपसे दरख्वास्त है कि इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाब को भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी दीनी मालूमात हासिल हो। और अगर आपके और भी दूसरे सवालात हों तो आप कमेंट करें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उन तमाम सवालात के जवाबात जल्द से जल्द देने की कोशिश की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।